میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ایک مرتبہ ایک بڑھیا ہمس آئی جہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے۔ اس نے یوں کہا کہ میں بیگم صاحبہ سے ملنا چاہتی ہوں اور میں حضرت عمر کا وائٹ ہاؤس دیکھنا چاہتی ہوں۔ لوگوں نے بتایا، اس بڑھیا نے دیکھا کہ ہمس کے سارے لوگ بڑے خوشحال ہیں اور آرام میں ہیں، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان سے زیادہ خوشحال ہوں گے۔ پوچھا ان کا وائٹ ہاؤس کہاں؟ تو بتایا یہ مکان ہے۔ مکان بالکل سیدھا سادہ اور کچا۔ اندر داخل ہوئی، ایک عورت کھانا پکا رہی تھی، چکی پیس رہی تھی، جھاڑو مار رہی تھی۔ اس سے جا کر پوچھا کہ میں بیگم فاطمہ سے ملنے آئی ہوں۔ کام کر کے اس نے کہا کہ بولو کیا بولتی ہو؟ انہوں نے کہا تیرے سے ملنے نہیں آئی، بیگم فاطمہ سے ملنے آئی ہوں۔ ان کا وہ بیگم فاطمہ میں خود ہوں۔ بڑھیا نے بڑا تعجب کیا کہ سارا ہمس تو خوشحال ہے اور تم کام اپنے ہاتھ سے کر رہی ہو۔ باتیں ادھر ادھر کی ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد بڑھیا نے یوں کہا کہ بیگم یہ جو مزدور تم نے رکھ چھوڑا ہے اس کو بدل دو تو اچھا ہے۔ یہ جو گارا اور چونا اور اینٹ لگانا جو کام کر رہا ہے مزدور، اس کو بدل دو تو اچھا ہے، کیونکہ کام کرتے کرتے بار بار یہ تم کو دیکھ رہا ہے، بار بار یہ تم کو دیکھ رہا ہے، تو بیگم کو جو مزدور دیکھے وہ اچھا مزدور دے۔ تو فاطمہ نے کہا جانتی ہو یہ کون ہے؟ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے جو میرے شوہر ہیں۔ اس بڑھیا نے کہا کہ یہ تو سارے خوشحال پبلک، اور تم پبلک کے چلانے والے اتنے پریشان، اس کی کیا وجہ؟ تو فاطمہ نے جواب دیا کہ ہم نے اپنی انفرادی زندگی قربان کر دی تو لوگوں کی اجتماعی زندگی بن گئی، اور اگر ہم اپنی انفرادی زندگی بنانے پر آتے تو لوگوں کی اجتماعی زندگی قربان کرنی پڑتی۔ یہ لوگ سارے پریشان ہوتے تب ہماری انفرادی زندگی بنتی، اور ہم نے اپنی انفرادی زندگی قربان کی تو اجتماعی زندگی بن گئی۔ یہ قیامت تک کے لیے اصول ہے۔ اپنی انفرادی زندگی آدمی اگر قربان کرے تو مجموعی زندگی بنے گی، اور اگر اپنی ذاتی زندگی کے بنانے کے فکر میں پڑ جائے دنیاوی، تو پھر مجموعی کی زندگی گزرتی ہے، جو آج پورے عالم کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت قریب آیا۔ 9 لڑکے 9 لڑکیاں چاروں طرف جمع ہوئے۔ حضرت عمر نے یوں کہا کہ پہلے بادشاہوں کی طرح میں تمہارے لیے زمین جاگیر چھوڑ سکتا تھا، لیکن تم لوگ مزے اڑاتے اور تمہارا باپ قبر کے اندر عذاب میں مبتلا ہوتا۔